جی ارسلان صاحب، ارسلان احمد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کے حج کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، واہ بھائی۔ دیکھیے مومن کے حج میں اور مسلمان کے حج میں فرق کیا ہے؟ اب یہاں بڑی ویسی بات آ گئی۔ اب میں آپ کی بات کو، آپ کے سوال کو میں انشاءاللہ مختصر میں ہی سمیٹ کے کہوں گا، حالانکہ میں اتنی لمبی ویڈیوز نہیں دوں گا، انشاءاللہ تھوڑی سی ہی لمحے میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں۔ جب کوئی مومن، اور مومن کا میں پچھلی ویڈیوز میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ ایسا مومن کہ جس کا لطیفہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، نفس، انا، جب ان لوگوں کے، مومن کے جب یہ سب پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، یہ بیدار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ نے مومنوں پر حج کو فرض قرار دے دیا کہ مومنوں پر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اب وہاں پر ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہم جب خانہ کعبے میں جب جاتے ہیں تو ہم وہاں پر 7 راؤنڈ لیتے ہیں، خانہ کعبے کے 7 راؤنڈ لیتے ہیں، اور وہاں اپنی حمد بھی کرتے ہیں۔ تو اب جب مومن جب پہلا راؤنڈ لیتا ہے اور جب وہاں جا کر اللہم لبیک اور پھر یہ پڑھتا ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، جب یہ پڑھتا ہے، جب یہ پہلا راؤنڈ لے کے آتا ہے، تو اس مرد مومن پر اللہ جل شانہ کی ایک تجلی جب اس پر پڑتی ہے تو لطیفہ قلب پر، تو لطیفہ قلب بھی شہید ہو جاتا ہے، وہ منور و مجلہ ہو جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پھر جب دوسرا راؤنڈ لے کے آتا ہے تو پھر لطیفہ روح پر اس کی اللہ جل شانہ کی، جب دوسرا راؤنڈ پورا کر لیتا ہے تو اللہ کی دوسری تجلی اس پر پڑتی ہے، تو لطیفہ روح بھی اس کی شہید، تو وہ بھی صاف و مجفہ، صاف و مصفہ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ یوں کہیے کہ چمکدار ہو جاتی ہے، اس کو قوت پروردگار حاصل ہو جاتی ہے، وہ بھی شہید ہو جاتی ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی۔ ایسے ہی جب دوسرا لیتا ہے تو دوسرا لطیفہ روح اور پھر سری بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح خفی بھی ہو جاتا ہے، اخفا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 5 لطائف، 5 راؤنڈ لیے، تو 5 پر جب تجلی 5 پڑی تو 5 شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس نے چھٹا راؤنڈ لیا تو لطیفہ نفس پر جب پڑی تو لطیفہ نفس بھی، نفس عین مطمئنہ، وہ بھی شہید ہو گیا راہ خدا میں۔ اور جب 7واں جب اس نے راؤنڈ لیا تو 7واں جو لطیفہ انا ہے، اس پر جب تجلی پڑتی ہے تو یہ بھی کھل جاتا ہے، یہ بھی رب پر یہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ مومن، یہ حج کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی انوار و تجلیات کی بارانہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب وہ وہاں درجے ہیں کہ کس درجے کا مومن ہے، کہ لطیفہ قلب کا صرف ایک اس کا قلب جو ہے مومن ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، روح نے ذکر نہیں کیا، تو اس طرح سے اب اس کے مراتب کے حساب سے اس مومن پر اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انوار و تجلیات کا، رحمتوں کا نزول، اس پر رحمت کا برسنا، اور جو ایسا مومن اگر وہاں حج کر رہا ہو اور جو حاجی اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس حاجی کے صدقے وسیلے سے، ایسے مرد مومن کے وسیلے سے، ایسے مرد کلندر کے وسیلے سے، ایسے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کے وسیلے سے جب اس پر انوار و تجلیات کی جب بارانہ رحمت برستی ہے تو جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی انوار و تجلیات کی جد میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اس کو حج اکبری کہتے ہیں۔ ایسا شخص اگر آ جائے تو اسی لیے ہر شخص کو، خواہ وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو، تو ان دونوں کو، سب کو ایک ساتھ مل کر کے حج کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی خاتون ایسی ہو جو مرد مومن ہو، جس کا قلب ذاکر ہو، روح بھی اس کی ذاکر ہو، اور ایسا کوئی بھی مرد انسان بھی ہو سکتا ہے، مرد، کہ وہ ذاکر قلبی بھی ہو، اس کی روح بھی ذکر کرتی ہو، سری بھی کرتا ہو، خفی بھی کرتا ہو، اخفا بھی کرتا ہو، نفس بھی ذاکر ہو، ایسا مرد کلندر
اگر ذاکر اور لطیفہ انا بھی ذکر کرتا ہو یا ہو کا ذکر وہ بھی کرتا ہو، تو اس طرح سے ایسے مومن اگر حج کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی انوار و تجلیات کی بارانہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کے ساتوں لطائف پر 7 چکر ہوتے لگاتا ہے نا، 7 راؤنڈ، تو ہر راؤنڈ پر ایک لطیفے کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف مصفہ کر دیتا ہے اور اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو اس پر میں نے مختصر کہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہر مسلمان بھائی کو حج نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔